اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل الحسن ایجوکیشن کاؤنسلنگ بائی حسن رضا بخاری۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کے ایم اے ایم ایس سی کے جو پرائیویٹ پیپر ہیں وہ سٹارٹ ہیں، تو اکثر اسٹوڈنٹس کے یہ میرے پاس میسج آتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، یہ واٹس ایپ کے اوپر بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں ویسے بھی۔ تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کا سب سے جو بڑے کوشچن تھے وہ یہ تھے کہ ہم نے پیپر اچھے دیے ہیں لیکن ہمیں سرگودا یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی فیل کرتی ہیں، ہمارے نمبر کم آتے ہیں۔ اس کی جو مین ریزن ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جو پیپر حل کر کے آتے ہیں اس کا میتھڈ اچھا نہیں ہوتا۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو ایک پراپر ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو سمجھایا جائے کہ جو ایم اے ایم ایس سی کے پیپر ہوتے ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے آپ لوگوں نے حل کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ویڈیو کو پراپر دیکھیں، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے جو ایم اے ایم ایس سی کا جو پیپر ہوتا ہے اس کا جو کوشچن ہوتا ہے اس کو آپ نے حل کیسے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اگر آپ اسی طریقے سے پیپر کو آپ حل کر کے آتے ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو نمبر ہے وہ 85 یا 90 تک آپ کے نمبر جا سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا ایسے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی لازمن کریں، تاکہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر تو میں یہ پراپر آپ کو سمجھا نہیں سکتا، جو نیکسٹ جو بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو چینل کو آپ سبسکرائب بھی لازمن کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں، اور ویڈیو کو آپ پراپر دیکھیں تاکہ اس کا لنک آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو کو بقاعدہ کو طور پہ جو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہوگی، آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ظاہر ہے ایک چیز آپ کو سمجھانی ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اصل میں جو سرگودا یونیورسٹی ہے یا پنجاب یونیورسٹی ہے اس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ 100 نمبر کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ دو پارٹ کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آبجیکٹو پارٹ، ٹھیک ہے نا؟ آبجیکٹو پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ شارٹ کوسچن ہوتے ہیں، وہ 10 دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 10 کے 10 کا ہی آپ لوگوں نے جواب دینا ہوتا ہے، اور ایک جو آپ کا کوسچن ہے اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 20 نمبر کا تو آپ کا یہ حصہ بن جاتا ہے جو کہ آپ کا آبجیکٹو حصہ ہے، آپ کا یہ 20 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات، اب جو آپ کا 80 نمبر کو جو آپ کا پیپر ہے وہ آپ کا ہوتا ہے سبجیکٹو کے اوپر، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ لوگوں کے پاس زیادہ کوسچن ہوتے ہیں، 7 کوسچن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سے 4 کوسچن آپ نے کرنے ہیں، یعنی 4 کوسچن کا آپ نے آنسر دینا ہے، اور ایک جو آپ کا جو کوسچن ہے وہ 20 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مین بات سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک کوسچن آیا ہے 20 نمبر کا، اس 20 نمبر کے کوسچن کو آپ نے حل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی خصوصیت بیان کریں، یہ کوسچن ہے۔ اب یہ کوسچن جو آپ کے سامنے ہے یہ 20 نمبر کا کوسچن ہے جو یہ ایگزامینیشن اس نے یہ 20 نمبر کا کوسچن ہے جو آپ سے پوچھا ہے اور اس کا آنسر آپ نے دینا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں کہ وہ جب بھی وہ پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیٹ کے نام پر وہ لکھتے ہیں جواب، اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کی خصوصیات بیان کریں، وہ لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور نیچے وہ اینڈ کرتے ہیں، بس مطلب یہ تقریباً وہ خصوصیات لکھتے بھی ہیں تو 10 سے 12 وہ خصوصیات لکھتے ہیں۔ اب اس طرح کا جو پیپر آپ لوگ حل کرتے ہیں وہاں پہ ماسٹر لیول کا یہ پیپر ہے، تو وہاں پہ حل کرنے سے آپ کو یہ 10 نمبر بھی آپ لوگوں کو نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا؟ جو ماسٹر لیول کا پیپر ہوتا ہے اس کو حل کرنے کا ایک میتھڈ ہے، وہ میتھڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب کوسچن کا آنسر لکھنا آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ خارجہ پالیسی کی آپ تعریف کریں گے، کم از کم 3 یا 4 ڈیفینیشنیں مختلف مفکرین کی آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لکھنے کے بعد تعریف کرنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی سی اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ زیادہ نہیں، تقریباً 3
سے 4 لائن کے اندر آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اب جب آپ نے خواجہ پالیسی کی تعریف اور خواجہ پالیسی کی اہمیت کو تھوڑا سا آپ نے بیان کیا تو 5 نمبر تو اس کے ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جب چھوڑنے سے آپ کے 5 نمبر تو کٹ جاتے ہیں، تو باقی جو ایگزامینر ہے وہ آپ کو نمبر کیا آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے، تعریف کو اور اہمیت کو۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب آپ نے آنا ہے خصوصیت کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی 10 نمبر کا آپ کی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر آپ کی تعریف کے اور اہمیت کے، اور 10 نمبر کا یہ جو مٹیریل ہے جو کہ آپ نے اس کی خصوصیت آپ نے بیان کرنی تھی، 10 نمبر اس کے ہو گئے۔ اور موسٹلی اسٹوڈنٹس تقریباً 100 میں سے میں کہتا ہوں کہ 95% لوگ اس طریقے سے پیپر حل کرتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ حاصل باعث لکھتے ہیں، نہ وہ اس کی تعریف لکھتے ہیں۔ وہ ڈیٹ خصوصیات کے اوپر چلے جو آپ لوگ چلے جاتے ہیں، اس میں نمبر آپ لوگوں کے پورے نہیں آتے۔ اس میں موسٹلی آپ کو جو نمبر آپ کو دے گا، وہ کتنے نمبر آپ کو دے گا؟ وہ نمبر آپ کو کوئی 7، جتنے بھی آپ اچھا لکھے، کوئی 6 سے 7 وہ نمبر آپ کو دے گا۔ اس کا آپ اگر 4 کوشچن ہے اگر آپ کرتے ہیں تو کم از کم 30-35 نمبر آپ کے بنتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ آپ لوگوں نے فیل نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حاصل بحث کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور اس کے 5 نمبر تو اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا سب سے پہلے آپ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خواجہ پالیسی کی تعریف کو اور اس کی اہمیت کو آپ لوگ بیان کریں۔ یہ میں نے آپ کو ایک کوشچن کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوال کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو پہلے بیان کریں، اس کو بیان کرنے کے بعد آپ اس کی خصوصیت کو آپ لوگ بیان کریں۔ خصوصیت کو بیان کرنے کے بعد آپ حاصل باعث، آخری حصہ آپ کا حاصل باعث ہوتا ہے، اس کو آپ لوگوں نے بیان کرنا ہے۔ اب تب جا کے آپ کے اگر 20 نمبر کا کوشچن اگر آپ لوگوں نے لکھا ہے، تب جا کے آپ کو مطلب 13 یا آپ کو 15 تک نمبر آپ کو مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور تب جا کے اگر آپ پیپر کو حل کرتے ہیں تو تب جا کے 4 کوشچن بھی ہیں، تو اگر آپ حل کرتے ہیں 60 نمبر ادھر سے آپ کے آتے ہیں۔ پھر اوپر کا 20 نمبر کا اوپر والا حصہ ہے جو آپ کا آبجیکٹیو والا ہے، تب جا کے نمبر آپ کے 90 یا 95 تک یا 80 تک 85 نمبر آپ کے جا کے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے صرف شارٹ کرنا ہے، خصوصیت لکھنی ہے، یہ تو آپ 10th کلاس ہو گئی یا انٹرمیڈیٹ کی کلاس کے اندر یہ فارمولا چل جاتا ہے، جو دوسرے والا ہے ڈائریکٹ خصوصیت لکھ ڈالی، نمبر آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ماسٹر لیول کے اندر آتے ہیں یا آپ گریجویشن لیول کے اندر آتے ہیں تو پیپر کو حل کرنے کا میتھڈ جو نا، وہ جو سبجیکٹیو آپ کا حصہ ہے اس کو حل کرنے کا میتھڈ یہ والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے امید ہے آپ کو سمجھ آپ کو آئی ہوگی۔ اگر نہیں بھی آئی تو چینل آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ میں نے کی ہوئی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی میں نے یہ کی ہے، تو آپ وہاں پہ دیکھیں۔ مگر تو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ پیپر کو حل کریں۔ جب اس طریقے سے پیپر کو آپ نے حل کیا تو یقین سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے میرے حق میں دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمت جو کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے پیپر کو حل کرنا ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ تھینک یو۔